ایک عورت رات کے پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی ہے اور آ کر جگاتی ہے، آواز دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جس طرح نبی سے بات کرتی ہے اس کو قرآن بنا کر ہمارے نبی پر اللہ نے اتار دیا۔ اس واقعے سے، اس بات سے اس 28ویں سپارے کا اللہ آغاز کر رہے ہیں، ہمارا خلاصہ قرآن جو آج کا۔ اس سے سپارے میں 9 صورتیں ہیں اور سب کی سب مدنی ہیں، اور ان کا موضوع خانگی اور معاشرتی تعلقات یعنی اس پر ہے۔ اس میں یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ جو واقعہ سب سے پہلے آتا ہے نا، جہاں سے اللہ نے سپارے کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، یہ سورۃ المجادلہ 3 نمبر اور 4 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے۔ اس میں زہار کا مسئلہ سمجھایا اللہ نے، حالانکہ اس سے پہلے نہیں اترا تھا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے اسے یہ بات کہہ دی کہ انتی علیہ کا امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ یہ زہار مکہ میں خاوند بیوی جدا ہو جاتے اس بات سے۔ اب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی تھی، بھاگتی آئی، میرے نبی اس کا حل بتلائیں۔ کفار تو یہ کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خولہ میرے پاس اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا نا، جیسے ہم مفتی بن جاتے ہیں ہر چیز میں، بڑے لوگ ایسے ہیں دین کا علم نہیں، خود ہی فتوا دے رہے ہیں، جاہل بن کر بس لوگوں سے 2-4 مسئلے سن لیے، دین کا مسئلہ اس پر فیصلہ کر دیا۔ قرآن و حدیث پڑھیں، مکمل دین کو سمجھ کر، تمیز سیکھ کر کہ یار اس کی دوسری اصل کیا ہے، ناسخ منسوخ کا مسئلہ کیا ہے، پھر بات کریں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم حاصل کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ابھی ایسا کوئی مسئلہ بتلایا نہیں تھا زہار پر۔ تو آقا کہتے ہیں خولہ ہمارے پاس تو اس کا مسئلہ نہیں پتا، حل نہیں پتا ابھی۔ وہ کہتی میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور آپ کے در سے جواب نہ ملے تو میں کہاں جاؤں گی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پتہ نہیں اس کے ہونٹ ٹیلے، اور اللہ سے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ کچھ کہا ہوگا اس نے، میرے رب پریشان ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کدھر جاؤں گی؟ تو اللہ نے پتہ کیا کیا؟ سیدہ کہتی ہیں ابھی وہ گئی نہیں ہے، ابھی وہ واپس نہیں گئی۔ اللہ سے تعلق دیکھیں اس عورت کا۔ ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے، سارا کچھ ہے ہمارے پاس، مسجدیں اچھی ہیں، علماء بڑے ہیں، مترجم بڑے ہیں، ترجمے قرآن کے انگلش اردو فارسی، من پسند خطیب ہیں۔ اللہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہوتا تو ہماری دعائیں قبول ہوتی، اللہ ہوتا تو ہمارے دل دنیا سے نہیں اللہ سے ڈرتے، ہم فلسطین کی مدد کے لیے جاتے، ہم اپنے ملک میں قانونی کارروائی ہوتی ہے اسلام کے مطابق کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اترا، سیدہ کہتی نبی کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور اللہ نے وہ آیتیں اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میرے محبوب یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ کیا ایمان تھا اس عورت کا! تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زہار کہتے ہیں، زہار کہ کوئی کہہ دے کہ تو مجھ پر میری بہن یا ماں کی طرح ہے، خاوند کہہ دے، تو اس کا جو کفارہ ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ بیوی سے رجوع کرتے ہیں پہلے اس زہار کا، اور یہ زہار جس میں غلام آزاد کرے نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے روزے رکھیں، وہ بھی نہیں رکھ سکتا اکٹھے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ اللہ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بڑا پیارا ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے آگے 119 نمبر آیت سورۃ المجادلہ کی، وہ بھی مسئلہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آداب مجلس کے بارے میں، فرمایا مجلسوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا کرو، ایسی مجلس بنایا ہی نہ کرو جس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ ہو۔ ہماری مجلس ہوتی ہے جتنے زیادہ دنیا دار، ہر وقت اس کی چغلی، اس کی غیبت، تماشا لگانے والے، ہنسنے والے، بس آپ کے مزاح کے مطابق وہ آپ کو خوش کر رہا ہے تو آپ کا بڑا اچھا دوست ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات نہیں کرتا، ان کو محفل میں بٹھانا، اپنی محفل ناپاک کرنا، گندی کرنا اور بغیر دعا پڑے اٹھ جانا، آپ سارا گناہ میں رہتے ہیں، اور وہ محفلیں، وہ مجلسیں انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔